منٹو اور ٹوبا ٹیک سنگھ۔ السلام علیکم۔ اوپر دی گرگردی انگیز دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف پاکستان ہندوستان آف دی درفت منہ۔ یہ سعادت حسن منٹو کی کہانی ٹوبا ٹیک سنگھ میں سے لیا گیا ہے۔ اس جملے میں اس کہانی کے مرکزی کردار کی شخصیت کا ترجمہ ہے۔ یہ جملہ اردو، ہندی، پنجابی اور انگلش زبان اور ثقافت کا ملاوٹ ہے۔ ویسے ہی ہندوستان کی پہچان منٹو کے زمانے میں بھی پاکستانی، ہندوستانی اور انگریزی ثقافت کا ملاوٹ ہے، تو اسی لیے یہ جملہ اس زمانے کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ منٹو اس کہانی میں بٹوارے کے بارے میں ایک نئے انداز سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کہانی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کہانی کے مصنف کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ منٹو 1912 میں قبل تقسیم ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 35 سال کی عمر میں جب انہوں نے بٹوارے کے ظلم اور خوفناک حالات دیکھے تو ان کی ذہنیت اور شخصیت پر گہرا اثر ہوا۔ ان آثار ان کے دل سے تو کبھی نہیں نکلے، لیکن ان کی کہانیاں میں ضرور ظاہر ہوئے۔ یہ آثار ٹوبا ٹیک سنگھ جیسی کہانی میں صاف نظر آتے ہیں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں منٹو ذکر کرتے ہیں کہ بٹوارے کے کچھ سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے جو پاگل خانوں میں جو ہندو اور سکھ پاگل ہوں وہ ہندوستان کے حوالے کیے جائے، اور ہندوستان میں جو مسلمان پاگل ہے وہ پاکستان کو۔ اس کہانی میں ہم پاکستان کے ایک پاگل خانے میں جو رہنے والے ہیں ان کی کہانی دیکھتے ہیں، خاصتاً بشنت سنگھ، جو بٹوارے کے بارے میں جاننے کے بعد ہر کسی سے یہ پوچھنے لگتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ جہاں اس کا گھر ہے وہ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں، لیکن کوئی اس کو جواب نہیں دے پاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کہانی کا مرکزی کردار صرف بشنت سنگھ نہیں بلکہ پورا پاکستان اور ہندوستان بھی ہے۔ جیسے بشنت سنگھ بٹوارے سے الجھن میں گر گیا ہے، ویسے ہی ان دونوں ملک کا بھی حال ہے۔ منٹو اپنی کہانی میں الگ الگ لوگوں کو استعمال کر کے الگ الگ خیالات اور نظریات بیان کرتے ہیں، اور یہ کافی دلچسپ ہے کہ انہوں نے اس کہانی کے سارے خیالات پاگل خانوں کے پاگل کے ذریعے دکھائے ہیں، کیونکہ یہ ایک معاشرے کا ایک انداز ظاہر کرتے ہیں جو نہ تو سیاست کو سمجھ پاتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں جو بھی خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، جو اگر کوئی پاگل نہ ہو تو نہ بول سکے۔ اس سے معاشرے کے اوپر نئی روشنی ڈال سکتے ہیں، سچائی کو توڑنے کے بغیر۔ منٹو ہمیشہ اپنی کہانیوں سے معاشرے کے سامنے شیشہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں معاشرہ اپنا چہرہ خود دیکھ سکے، اور اس کہانی میں بھی وہ یہی کرتے ہیں۔ مثلاً منٹو ان کی کہانی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک پاگل دوسرے پاگل سے پوچھتا ہے، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہمیں تو یہاں کی بولنی نہیں آتی۔ اس سے منٹو یہ دکھاتے ہیں کہ بر صغیر کے لوگ کب سے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اب بس پاکستان اور ہندوستان کا نام لگا دیا تو ایک دوسرے کو کیا بھول گئے کہ ہم نے وہ زمین جہاں ہمارے بزرگ رہتے تھے، جہاں کچھ دیر پہلے ہمارا گھر تھا، اس سے ہم نے جدائی پیدا کر دی جو اصل میں موجود تو کرتی ہی نہیں ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں زبان کے اوپر بے حد لڑائی جھگڑا اور جنگ ہو چکی ہے، نہ صرف لوگوں کے بیچ میں بلکہ سیاسی حالات پہ بھی۔ منٹو بس یہ ایک ہی جملے میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ایک اور موقع پہ منٹو لکھتے ہیں، ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے ایک دن درخت پر گیا اور ٹہنی پر بیٹھ کے 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اتارنے کی کہا تو وہ چڑھ گیا، ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں اس درخت پر ہی رہوں گا۔ اس سے منٹو یہ دکھاتے ہیں کہ معاشرے کا کتنا تو حصہ ہے جن کو نہ تو پاکستان نہ تو ہندوستان کی کوئی پری ہے، وہ تو صرف اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ وہ رہ سکے، اور جو حکومت ہے وہ انہی سپاہی کی طرح ان کو دھمکا رہے ہیں کہ نیچے آ جائے اور یا تو پاکستان یا تو ہندوستان کا اپنے اوپر ٹھپا لگائے۔ لیکن ان لوگوں کو تو صرف رہنے کی جگہ اور گھر چاہیے جہاں پہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے، لیکن یہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ آگے جا کر ہم بشنت سنگھ کی کہانی پہ پہنچتے ہیں جو جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ جہاں اس کا گاؤں ہے وہ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منٹو بشنت سنگھ کے ذریعے وہ اپنے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بشن سنگھ کے گھر والوں اس کو زنجیروں میں پاگل خانوں میں لے آتے ہیں. وہ وہاں پہ نہ تو بیٹھتا ہے نہ تو سوتا ہے. منٹو شاید اپنے پاکستان آنے کا ذکر کر رہے ہوں گے. وہ اپنے شہر ممبئی چھوڑ کے آئے جہاں ان کی جان کی خطرہ کی وجہ سے ان کو زبردستی چھوڑنا پڑا، اور وہ پاکستان آ کر کتنے بے چین تھے. بشن سنگھ لیکن جب بھی ان کو گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہ ہمیشہ تیار ہو کے جاتا تھا. وہ نہاتا تھا، صحیح کپڑے پہنتا تھا اور پھر جا کے ملتا تھا، لیکن وہ کبھی ان سے صحیح سے بات نہیں کر پاتا تھا. منٹو بھی سب کے سامنے جب پہنچتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک انداز سے ہی دکھاتے تھے، لیکن معاشرہ اور سیاست ان کی کہانیاں سن ہی نہیں سکی، بلکہ ان پہ فحشت کا الزام لگا کے ان کو دھتکار دے دیا. بشن سنگھ اپنی کہانی میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جو اس کا گام جہاں پہ ہے. وہ ہر کسی سے پوچھتا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے. منٹو لکھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے. جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کڑی دن بدن بڑھتی گئی. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا. اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب کی عادت قہقہ لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا. اور آگے جا کے وہ لکھتے ہیں بشن سنگھ نے موروندرو کی پوتلی لے کر پاس کھڑے سپاہی سے حوالے کر دی اور فضل الدین سے پوچھا ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے. فضل الدین نے قدرے سے حیرت سے کہا کہاں ہے، وہیں ہے جہاں تھا. بشن سنگھ نے پھر پوچھا پاکستان میں یا ہندوستان میں. ہندوستان میں نہیں پاکستان میں. فضل الدین بوکھلا سا گیا. بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. پردی کی گرگردی انکیز دی بے دھیان دی منگ دی دال آف پاکستان ہندوستان ان آف دی درفتے منہ. یہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ منٹو اپنے آپ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان آنے کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا گھر کدھر ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں، اور نہ تو کوئی ان کو بتا پا رہا ہے. ان کی آدھی زندگی جنہوں نے ممبئی میں گزاری ہے جہاں پہ ان کے والدین دفن ہیں، کیا ان کا گھر وہاں پہ ہے یا اب ان کا گھر پاکستان میں ہے جہاں اب ان کی زندگی اب چل رہی ہے. وہ خود پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا اب جائے کہاں، اب ان کا گھر کہاں ڈھونڈے. منٹو کی کہانی کے آخری حصے میں وہ لکھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے ساکٹ و سامٹ بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی. ادھر سے ادھر کئی افسر دورے آئے اور وہ دیکھا تھا جو آدمی 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پہ کھڑا تھا اونڈے منہ لیٹ گیا. ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان. درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے کا کوئی نام نہیں تھا. ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا. بشن سنگھ کو آخر کار اس کا گھر اس کی موت کے ساتھ ہی ملا. منٹو اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب ان کو بھی آخر کار ان کا گھر کب ملے گا، ان کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کب ملے گا، کہ جب ان کی موت آئے گی. اور منٹو کا 1955 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ شائع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد انتقال ہو گیا. مشہور انگریزی شاعر T.S. ایلیٹ کی ایک نظریات یہ تھی کہ ایک انسان اپنی شاعری میں اور اپنی عام زندگی میں 2 الگ لوگ ہونے چاہیے، جو شاعر شاعری کرے اور جو انسان باقی زندگی جیے. ان کی 2 الگ شخصیت ہونی چاہیے. لیکن منٹو کی کہانی ان کی زندگی سے اتنی جڑی ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا دونوں منٹو اور ان کی کہانیاں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. منٹو اور ان کی کہانیاں ایک دوسرے کے لیے عکس ہیں. جو زندگی منٹو جیے وہ ان کی کہانی میں نظر آ جاتی ہے، اور جو کہانی ان کی پڑھے ان کو منٹو کی زندگی میں جھلک نظر آ جاتا ہے. منٹو آج بھی ان کی کہانیاں کے ذریعے زندہ ہے. ہمیں اپنی زندگی اور معاشرے کے حالات اور اردو ادب ان کی کہانیاں میں سمائی ہوئی ملتی ہے. شکریہ.